بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عید کا مبارک موقع ہے، اس لیے آپ سب کو عید مبارک۔ پارہ نمبر 5 ہے سورۃ النسأ کی آیت نمبر 185۔ اس میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو ہتھیار ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی حفاظت کی تدابیریں جائز ہیں۔ 189 میں بتایا جا رہا ہے کہ جہاد تم پر فرض ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ 190 میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ کمزور لوگوں کو ظالموں کے پنجوں سے چھڑایا جا سکے، جنہیں مکہ مکرمہ میں کفار نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے۔ ان کی عورتوں اور بچوں پر بے رحمانہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ولی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارے کشمیری بہن بھائی کس حال میں ہیں اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 193 میں شان نزول مشرکین مکہ مکرمہ میں بہت ایذائیں دیتے تھے۔ ہجرت سے قبل صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ روکو، اور نماز جو تم پر فرض کی گئی ہے اسے اپنے مقرر وقت پر ادا کرو، اور زکوٰۃ جو تم پر فرض کی گئی ہے اسے ادا کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاد سے پہلے بھی نماز فرض تھی، یعنی نماز اور زکوٰۃ جہاد سے پہلے فرض ہوئی۔ جب یہ آیت نازل فرمائی گئی تو کئی لوگوں نے کہا، آیت نمبر 195، یعنی کہ وہ بولے، اے ہمارے رب، ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ابھی ہم کچھ اور جینا چاہتے تھے، ہمیں کچھ اور مہلت مل جاتی۔ یہ خوف طبعی تھا، انسان کی جبلت ہے کہ وہ موت سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے۔ 196، یعنی اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال دریافت کرنے کے پیچھے بدطریق اعتراض اسی لیے ہے کہ اس لیے ان کو توبیخ اور زجر نہ فرمایا گیا بلکہ جواب تسکین فرمایا گیا۔ 197 میں کہ ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی ہے اور تم پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ 198 میں ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو آنی ہی آنی ہے۔ 199، اگرچہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ پھر بھی موت آ کر رہے گی۔ 199، اور اس سے رہائی پانے کی کسی بھی صورت میں نہیں، جب کہ موت ناگزیر ہے تو بستر مرگ پر مر جانے سے بہتر ہے رائے خدا میں جان دے دی جائے، یہ آخرت میں تجارت کا سودا ہے۔ اور 202 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب منافقین پر کوئی مصیبت یا برا وقت آ جاتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے اور یہ کہتے کہ جب سے آپ تشریف لائے ہیں ہم پہ یہ سختیاں پیش آ رہی ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی 203، جس میں بتایا گیا کہ گرانی ہو یا ارزانی، قحط ہو یا فراغ حالی، رنج ہو یا راحت و آرام یا تکلیف، فتح ہو یا شکست، وہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے سننے والے، جب تجھے جو بلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی ہے وہ تیری اپنی طرف سے۔ پھر فرمایا گیا کہ 205 میں اے محبوب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ کافی ہے اس بات کا گواہ۔ 207، جس نے رسول کا حکم مانا، یعنی جو سنتے رسول پر چلا، بے شک اس نے اللہ کا ہی حکم مانا۔ 208، اور جس نے منہ پھیرا وہ نافرمان ٹھہرا۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس پر کچھ بد دینوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب مان لیں جیسا انصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو مانا تھا۔ اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ 209، شان نزول یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حضور پر ایمان لائے، ہم نے حضور کی تصدیق کی، ہم نے حضور کے ہر حکم کی تعمیل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کرتے ہیں وہ ہم ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 210، پھر جب تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جب آپ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب دور جاتے ہیں تو ان کا ایک گروہ جو یہ کہہ کے گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے اور اللہ نے لکھ رکھا ہے ان کے منصوبوں کو، اور
211 میں، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں آپ سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔